یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین قرآن کہتا ہے، لیکن آج کا جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں خاتم النبیین سے مراد آخری نبی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اس سے مراد ہے نبی تراش مہر۔ یہ ایک ایسی مہر ہے، خاتم النبیین مہر، نبی بنانے والی مہر۔ عام فہم الفاظ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کا یہ ترجمہ کیا، یہ خاتم النبیین مسلمانوں نے ویسے ہی بنا لیا، اس کا مطلب آخری نبی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا یہ ایک ایسا نبی ہے کہ جو مہر تراش، یعنی نبی کو تراشتا مہر لگا کر، جس کے اوپر مہر لگانا چاہے وہ نبی بن جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے ختم نبوت کے منکروں سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری ذریت اور دنیا میں جہاں جہاں مرزائی موجود ہیں، آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں پر اگر مرزا کا ترجمہ بالفرض 1 منٹ کے لیے سچ مان لیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ نبی تراش مہر، اس کا ترجمہ کرتا ہے خاتم النبیین۔ کیا لفظ ہے؟ خاتم النبی۔ یہاں پہ نبیین واحد ہے کہ جمع ہے؟ واحد کا ذکر ہو رہا ہے کہ جمع کا؟ جمع ہے۔ اور عربی میں جمع کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عربی میں جمع، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے جو نہیں جانتے، طالبہ تو جانتے ہی ہیں، عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ اردو کی طرح 2 کو جمع نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ۔ یہاں پہ ترجمہ خاتم النبیین کا نبی تراش مہر ہے اگر، تو اٹھائیے پوری قادیانیت کو یہ چیلنج کیجئے، آپ بتلائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے رسول اللہ کے درمیان کوئی نبی آیا؟ وہ آپ کو کیا کہیں گے؟ نہیں، کوئی نبی نہیں آیا، مرزا ہی آیا۔ اچھا، تو مرزا کے بعد قیامت تک اب خلافت چلنی ہے کہ نبی آئے گی؟ اب مرزا کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، خلافت چلے گی۔ اگر ان کا ترجمہ بھی سچ مان لیا جائے تو اس آیت سے اگر مرزا تیرا ترجمہ سچا ہے تو کم از کم 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراشتے۔ آپ کہتے ہیں نبی تو ایک ہی ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آیت کا ترجمہ بھی اگر ان کا درست مان لیا جائے تو پھر بھی 3 نبی کم از کم ہو۔ آپ کہتے ہیں نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد قیامت تک آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ عجیب مسئلہ ہے۔ آج امت کو یہ مسئلہ سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ دکھ ہوتا ہے لوگوں کو دلائل نہیں پتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور سابقہ انبیاء کی مثال کا مثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ، ایک بندے کے جیسی ہے کہ اس نے ایک خوبصورت محل تعمیر کیا، اس کو مزین کیا، آراستہ کیا، خوبصورت بناتا چلا گیا، اینٹیں جوڑتا چلا گیا۔ اس کی بنا اتنی خوبصورت ہے کہ دیکھنے والے حیران و ششدر رہ جاتے ہیں۔ الا موضع لبنہ، مگر ایک اینٹ چھوڑ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک اینٹ باقی ہے، باقی پورے کا پورا محل خوبصورت اینٹوں سے مزین آراستہ پراستہ ہے، صرف ایک اینٹ باقی ہے۔ کیا رسول اللہ نے کہا 2 اینٹیں باقی ہیں؟ کیا رسول اللہ نے کہا 3 اینٹیں باقی ہیں؟ فجئت انا واتممت تلک اللبنہ، بس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا اور میں ہی وہ نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں۔ اب اگر نبی کریم کے بعد کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ تو اس محل میں سے یا کوئی اینٹ چوری کرے گا یا نکالے گا، پھر ہی نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اور یاد رکھیے، نبوت کا اکثر دعویٰ کرنے والوں نے اس محل کے اوپر نقب لگائی۔ اب آپ بتلائیے، جتنے بھی ختم نبوت کے منکرین ہیں، یہ بھی حیران کن بات ہے، ان میں سے اکثر نے نبوت کی ایک اینٹ کے اوپر حملہ کیا۔ کس اینٹ کے اوپر؟ حضرت عیسیٰ کی ذات کے اوپر۔ یہ بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی معاذ اللہ کہتا ہے، ابھی کیا بندہ کہے، اس کے تو الفاظ بندہ ادا کرے تو اپنی زبان کو پلید کرنے والی بات ہے۔ کہتا ہے حضرت عیسیٰ معاذ اللہ شراب نوش تھے، برائی کا ارتکاب کرنے والے تھے، اس لیے جتنے گورے ہیں، جتنے
عیسائی ہیں ان میں شراب نوشی کی اور معاذ اللہ زناکاری کی علت پائی جاتی ہے۔ اب آپ یہ بتلائیے اس محل میں سے جب آپ ایک اینٹ چوری کریں گے، ایک کی تنقیص کریں گے، تب ہی نبی کے بعد کسی کو نبی مانیں گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں گئے تھے، ابن اساکر میں لکھا ہے آخر ولدک من الانبیاء، حضرت آدم سے ملاقات ہوئی تھی نا، تو جبریل امین نے کیا تعارف کروایا تھا؟ یہ آپ کی اولاد میں سے وہ ہے جو خاتم النبیین ہے، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری نہیں رہے گا۔